اسامہ بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی اسامہ صاحب فرمائیے. میرا سوال قاری خلیل صاحب مفتی رشید صاحب سے ہے کہ ہمارے جہاں ہمارا گھر ہے اس کے بالکل سامنے ہی اہل حدیث مکتبہ فقہ کی ایک مسجد ہے. ان کی فجر سے لے کر ظہر تک اور عشاء تک کی جتنی نمازیں ہیں اس میں کافی طوالت ہوتی ہے. اور میں نے حدیث میں یہ سنا ہوا ہے کہ جو باجماعت نماز جو فرض نماز ہوتی ہے اس کو کافی شارٹ کیا جائے. تو اس میں کیا مجھے تھوڑا آپ کا صحیح چاہیے. ٹھیک ہے. یہ فجر کی نماز فار ایگزامپل بہت زیادہ اتنی لمبی کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہ اس کے اوپر سوال ہے. ظہر کے میں بھی شاید لمبی بہت پڑھاتے ہیں. بسم اللہ. ابھی یہ براہ مائک چل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی قرات بھی لمبی فرماتے تھے، عشاء کی تلاوت بھی لمبی فرماتے تھے، بلکہ بعض لمبی صورتیں ظہر عصر میں بھی ہیں. پھر آپ کی لمبی یوں بھی ہو جاتی تھی کہ آپ کے ہر اس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا. رکوع کرتے تو آپ ٹھہرتے، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو آپ ٹھہرتے، سجدہ کرتے تو ٹھہرتے، دو سجدوں کے درمیان جلسہ بیٹھتے تو آپ یعنی آپ کی نماز میں ایک ٹھہراؤ ہوتا تھا. اسی کو آپ آج کل ہم چونکہ ایکسپریس بن چکے ہیں اور نان سٹاپ ہو چکے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی بھی عالم اگر اس سنت کے مطابق پڑھا رہا ہو تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت لمبی پڑھا رہا ہے. وہ لمبی نہیں پڑھا رہا ہوتا، وہ سنت پر اللہ کے رسول کے پاؤں پر ورم ایسے نہیں آ جاتا تھا ہماری طرح ٹکرے مارنے سے. ظاہر بات ہے ان کے ہر اس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا اور نماز کو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا چاہیے. ایک تو ٹھہر کے بہت لمبی آیتیں پڑھنا. ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو فرائض ہیں نا، ان فرائض میں جو اللہ کے رسول نے احکامات دیے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے فرائض تک ہی اکتفا کرو جب جماعت میں ہو اور دوسرے لوگ ہوں. یعنی اس میں بوڑھے، بچے اور درمیانی عمر کے لوگوں کا خیال رکھو. لیکن جو آپ کے نوافل ہیں وہ آپ جتنا طولانی کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی کے نوافل کا تعلق آپ کی انفرادی اپنی خواہش سے ہے، لیکن جو اجتماعی نماز ہے آپ کی جماعت کی اس کا تعلق عوام سے ہے. اس لیے وہاں پر آپ کو مختصر کرنا چاہیے، لمبا نہیں کرنا چاہیے. نوافل میں آپ جتنا کر سکیں لمبا کر لیں، کوئی حرج نہیں. خوب. اچھا مفتی رشید صاحب، پھر قاری صاحب آپ مختصر جواب دے دیں. یہ جو جماعت میں ایک دو طرح کی چیزیں، ایک تو قاری صاحب نے بات کی نا کہ بعض لوگوں پر تو جو مسنون قرات ہے، مسنون طریقہ ہے، وہ بھی ان پہ بوجھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مسنون قرات کیوں ہو رہی ہے. تو مسنون قرات تو جو ہے نماز تو اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے اوساط مفصل، قصار مفصل، جو احادیث کے اندر ثابت ہے کہ آپ کون کون سی نمازوں میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس مسنون حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب مسنون حد سے جب آگے بڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھائے، انہوں نے ایک جگہ نماز پڑھائی، بہت طویل ہو گئی. انہوں نے آ کے حضور کو شکایت کی کہ حضرت معاذ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اور بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم سارا دن کام کاج کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، رات کو اتنی لمبی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا افتان انت یا معاذ. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ جو کسی کی امامت کروائے فلیخفف، اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے. فإن فیہم الضعیف والسقیم وذا الحاجہ، کہ ان میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں. اس لیے جو مسنون طریقہ ہے یعنی مسنون قرات ہے، مسنون تسبیحات ہیں، وہ تو ظاہر پڑھی جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ جو اگر طوالت دی جا رہی ہے، زیادہ کسی کی آواز اچھی ہے، وہ وہاں پہ شیخ عبد الباسط بنا ہوا ہے یا لمبی لمبی قراتیں کر رہا ہے، تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے. اس میں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے.